السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وآخر الانبیاء معدن الجود والعطاء والسخاء وعلى آلہ وأزواجہ الطاہرات اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وازواج بنات بنون محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ صلاة والسلام علیک یا اول یا آخر وعلی آلک واصحابک یا عاقب یا خاتم۔ ذوی الاحترام علماء کرام، ناظرین و سامعین حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام تحریک فدایان ختم نبوت یونٹ کوٹ آغا اور انتظامیہ مسجد حاضہ کے زیر اہتمام حضرت علامہ مولانا پیکر شرافت قاری مبارک علی رضوی صاحب سلمہ الرحمن کے زیر نگرانی یہ پروگرام جو میری اور آپ کی حاضری اور اللہ کے فضل سے نجات کا سبب اور اعلیٰ ذریعہ بنا ہے، میلاد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، حضرت علامہ برادرم حبیب رضا صاحب نے فقیر کے متعلق فرمایا کہ میں مہمان بھی فرمایا، میزبان بھی فرمایا، تو میں میزبان ہوں، مہمان نہیں، میں تو میزبان کے طور پہ ہوں۔ میں جب بھی آتا ہوں اپنا گھر سمجھ کے تو میزبانی کے طور پہ آتا ہوں۔ میزبانی کا شرف بھی بڑا شرف ہے۔ قرآن عظیم فرقان حمید سورہ آل عمران 30ویں پارے کی آیت مکرمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بہت سارے مسائل اور رحمت للعالمین علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اور خصائص کا ذکر فرمایا ہے۔ خصوصی طور پہ آج کے اس جلسہ کی نسبت سے دو چیزیں، ایک نبی کریم علیہ السلام کی آمد، ولادت، میلاد کا ذکر، دوسرا نبی پاک کی ختم نبوت کا ذکر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمیہ کی ولادت باسعادت کا ذکر نہیں بلکہ تذکرے، اذکار پروردگار عالم رب کریم نے خود قرآن عظیم کے اندر فرمائے۔ یہ کوئی اچرج اور نئی بات نہیں کہ ہم اہل سنت نبی کریم علیہ السلام کی آمد پہ جشن مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے خود لکھا ہے۔ اور سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی آمد، ولادت، بعثت
کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے، اور نمبر 2 حضور کی ختم نبوت کا بانی اللہ رب العزت ہے، محافظ بھی اللہ کریم ہے۔ مخلوق اور انسانوں میں محافظ اول عقیدہ ختم نبوت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہٰذا دونوں ہی جو عنوان ہے، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد شریف کا ذکر اور حضور کی ختم نبوت کا ذکر، ویسے تو درجنوں آیتوں سے یہ ثابت ہے، لیکن آج کی اس نشست کے اندر میں 2 آیتیں، ایک تو جو آپ نے تلاوت فرمائی اور دوسری آیت جو 28ویں پارہ سورہ صف کے اندر ہے اس کی تلاوت، اور 2-3 آیتیں میں آپ کو انجیل کی سناؤں گا۔ کس کی؟ قرآن کی 2 آیتیں، 2-3 آیتیں انجیل کی، وہ آیتیں انجیل کی سناؤں گا جو آج کل گرجا گھروں میں انجیل پڑھی جاتی ہے، عیسائی جو پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی شعور اور انصاف کے ساتھ کسی بھی طرف دیکھیں تو ہر طرف میرے نبی کا نور اور ظہور نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اس کے اندر اذکر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت کو یاد کریں جب اخذ اللہ لیا آپ کے اللہ نے، اخذ فعل ماضی ہے، فعل ماضی مطلق ہے اور صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے۔ اذ اخذ اللہ، جب لیا آپ کے اللہ نے، میثاقا، پختہ وعدہ، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے اقرار، ایک ہوتا ہے میثاق، ایک ہوتا ہے اثر۔ وعدہ، اقرار اور عہد، ان تینوں کے اندر فرق ہے۔ میثاق اور اثر، اس کے اندر فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے وعدہ، وعدہ ہوتا ہے آنے والے وقت میں کسی کام کو کرنے کے لیے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا، اس کا نام ہے وعدہ۔ جی، ایک ہے عہد اور ایک ہوتا ہے اقرار۔ اقرار ہوتا ہے بندے نے جو کام کیا ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا، اس کو تسلیم کر لینا، گزشتہ۔ اور ایک ہوتا ہے دعویٰ، جو گزشتہ زمانے کے اندر کام ہو چکا وہ آپ کو بتانا، یہ دعویٰ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اقرار، جو ہو گیا ہے اس کو تسلیم کر لینا۔ ایک ہوتا ہے میثاق، میثاق بھی ہوتا ہے لیکن وہ ایسا پختہ ہوتا ہے، اس کو مؤکد کیا جاتا ہے، مشروط کیا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹے گا نہیں۔ اقرار سے لوگ پھر بھی جاتے ہیں، میثاق میں گنجائش نہیں۔ ایک ہوتا ہے اثر، حمزہ صاد را، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اگر میں اس سے پھروں تو مجھے یہ سزا بھی ملے گی۔ اور اس آیت کے اندر 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک میثاق وثاقہ جاسے کو میثاق، اور دوسرا اثر اسری قرآن عظیم کے اندر۔ اب ذرا سنیے خلاق عالم جل وعلا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ
اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے، جب اللہ کریم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پختہ وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، یہاں حکمت سے مراد حکمت کے کئی معانی ہیں، دانائی، تدبر، تفہم، عقل، شعور، آگہی، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں جو حکمت ہے اس کا معنی ہے نبوت۔ جب میں تمہیں حکمت یعنی نبوت اور کتابیں دے دوں، ثم جاءکم، پھر تشریف آئے رسول لام کے اوپر دو پیشے، یہ تنوین ہے، اور تنوین تخصیص اور تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا پھر آ جائے عظیم الشان رسول، عظمتوں والا رسول، عام رسول نہیں، عظمتوں والا رسول، یعنی سارے رسولوں کا امام، افسر، سرور، سردار، قائد، لیڈر، سب کا جب آ جائے۔ اب آج کا جو جلسہ ہے اس کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں، میلاد خاتم الانبیاء، ایک ہے میلاد اور دوسرا خاتم الانبیاء، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اور حضور کی ختم نبوت۔ ایک کو تھوڑا جا کنٹرول کرو، آواز کھلی رہنے دو، ایک کو تھوڑی جی کنٹرول کرو۔ فرمایا پھر جب آ جائے، پھر جب، بیٹے بڑوں کی توجہ بہت زیادہ ہے، میں خوش ہوں، پوری توجہ سے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو باہر شور ہو رہے ہیں، دوسرے ہو رہے ہیں، ذرا وہ شور کنٹرول ہو جائے۔ میری کوشش ہے کہ میں بہت جلدی اپنی گفتگو 8:33 میرے پاس ہوئے ہیں، میں اس سے بھی پہلے گفتگو پائے تکمیل کو پہنچانا چاہتا ہوں، بڑے شارٹلی اپنے ٹاپک پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ثم جاءکم، پھر جب آ جائے، جاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، آیا، جاء آیا فلاں، جاء زیدن زید آیا، جاء امرن امر آیا، جاءنی زیدن میرے پاس زید آیا، جاءکم پھر جب آ جائے تمہارے پاس۔ فرمایا ثم جاءکم پھر جب تشریف لے آئے تمہارے پاس رسول، عظمتوں والا، رفعتوں والا، شان والا، عز والا، شان والا، کرم والا، برکت والا، عزت والا، سرداری والا وہ رسول آ جائے۔ پھر جب آ جائے، سمت تراخی کے لیے ہوتا ہے، لفظ سمہ جو ہے اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ نبی سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی بن کے نبوت پا کے کوئی نہیں آ سکتا۔ جس کو اللہ نے نبوت دی ہے نا، جس کو اللہ نے نبوت دی ہے نا، وہ ہمارے نبی پاک سے پہلے سارے آ چکے ہیں، سارے آ چکے ہیں۔ اب سب سے بعد اور آخر میں نبی پاک تشریف لائے ہیں۔ اب ہمارے نبی کے بعد نئے سرے سے نبوت پا کے، نئے سرے سے نبوت لے کے کوئی نہیں آ سکتا۔ جو ہمیں تانا دیا جاتا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام جب تمہارا عقیدہ کہ آئیں گے، ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے تشریف لائیں گے، لیکن ہمارا پھڑو تڑی کا عقیدہ نہیں۔ اس قرآن
کی قسم ہے اس قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تشریف لے جا چکے ہیں اور وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن جب آئیں گے نئے سرے نبوت پا کے نہیں آئیں گے، نئی نبوت لے کے نہیں آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی اور غلام کی حیثیت سے آئیں گے۔ بس میں دو مسئلے سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ میں میزبان ہوں، اصل خطابات مہمان علماء کرام کے ہوں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کسی وقت درس قرآن میں عقیدہ حیات مسیح پہ بات ہوگی۔ تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسن راوی ہیں، قال للحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وَإِنَّهُ راجعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ محبوب علیہ السلام نے یہودیوں کو فرمایا، قَالَ لِلْيَهُودِ إِنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَمُتْ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے۔ یہ آپ نے بولنا نہیں بولنا، بولنے سے میں نے سنے، پڑھے پڑھائے ہم بھی کہ ذرا بولنے سے سبق یاد جلدی ہو جاتا ہے اور مضبوط ذرا ہو جاتا ہے۔ اے یہودیوں عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں۔ میں آپ کو تقریر نہیں سنا رہا، تقریر علماء کرام سنائیں گے، میں آپ کو ایک سبق یاد کرا رہا ہوں جو مصطفیٰ کریم نے ہمیں سبق پڑھایا ہے۔ فرمایا، اے یہودیوں عیسیٰ علیہ السلام ابھی مرے، انہو لم یمت، وہ نہیں مرا، وَرَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب اللہ کریم چاہے گا تب وہ تشریف لائیں گے۔ اب اس پر بہت مضبوط دلائل، اس سے بڑی مضبوط کیا ہو سکتی ہے دلیل کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جی فلاں صاحب نے فرمایا، فلاں عالم نے، فلاں پیر صاحب نے، فلاں صاحب نے، نبی کریم کا فرمان ہے۔ تو جب حضور نے فرما دیا ہے تو پھر ہمیں اور کسی کا کوئی انتظار، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسی اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تم سب سے یہ فرما دینا چاہتا ہوں، میرے امتیوں سب سے فرما دینا چاہتا ہوں، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ مجھے احساس ہے اگر میں طرز ترنم ایک لگاؤں گا تو آپ کو مسئلہ صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گا، کانوں کا چسکا ضرور رہے گا، طرز نال کرنا دا چسکا ضرور بنتا ہے، اور طرز میں بھی ٹوٹی پھوٹی لگا ہی لیتا ہوں، لیکن اب اگر میں نے طرز لگائی ٹوٹی پھوٹی تو مسئلہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ اچھی طرح سمجھ نہیں آئے گا، لہٰذا میں آپ کو ایک سر سنانے نہیں بلکہ مسئلہ سمجھانے میں کامیابی سمجھتا ہوں، آپ کی بھی اپنی بھی۔ فرمایا، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ صحابہ، بننے میں سارے نبیوں سے میں پہلے ہوں، بننے میں سارے نبیوں سے میں سوکھی گل کر رہے ہیں، نبوت پانے میں سب سے میں پہلے ہوں، اور سلیس بات کرتے ہیں صحابہ، نبوت لینے میں اور نبی بننے میں میں پہلے ہوں۔ کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، اور بیست کے اعتبار سے سب سے آخر پہ میں سب تو پہلے بعد آیا، سب نے اس کا پتہ بتایا، سب تو پہلے
بعد چ آیا سب نے اس دا پتا پتا بتایا جیڑا ٹھیڈا کھا کے ڈگیا ہر ڈگے نو سونے نبی اٹھایا سب تو پہلے بعد چ آیا سب نے اس دا پتا بتایا سب نے اس دا پتا بتایا سب نے اس دا پتا بتایا نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم میں نبیوں میں سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو ہم آخری امت ہیں اور ہمارے نبی اللہ کے آخری اور کتابوں میں سے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن کریم اللہ کی کتابوں میں سے نبی پاک اللہ کے نبیوں میں سے آخری نبی ہے اور امتوں میں سے ہم آخری امت ہیں اور نبیوں کی مسجدوں میں سے مسجد نبوی جو مدینہ شریف میں ہے وہ آخری مسجد ہے سرکار نے فرض فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء فرمایا صحابہ انبیاء میں سے میں آخری نبی ہوں اور نبیوں کی مسجدوں میں سے میری مسجد آخری ہے نبیوں کی مسجدوں میں سے میری مسجد چلو فرینڈ کرنے ہیں کوئی 10-15 منٹ تھوڑی دیر پھر ایک لا لئیے ویسے منو چاستے ایسے رہا یہ گا پھر جاگ کے بیٹھو نا ذرا بولو میں اللہ کے نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد نہیں بھول گئے نا بھول گئے بالکل بھول گئے آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھانے میں میں ناکام ہو چکا ہوں آپ کو سمجھانے میں میں ناکام ہوں بالکل آپ نے تو بات غلط کر دی ہے نا میں نبیوں میں سے آخری اور مسجد جو ہے نا وہ آخری مسجد ہے نہیں فرمایا انبیاء میں سے میں آخری نبی ہوں اور انبیاء کی مسجدوں میں سے بولو فقط نہیں مطلقاً نہیں تو اڈی مسجد پھر پہلا بھی بنی ہے بعد بنی ہے نا تو پھر تے قاعدہ غلط ہو گیا فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وانا خاتم الانبیاء ومسجدی خاتم مساجد الانبیاء میں آخری نبی تم امتوں میں سے آخری امت میں نبیوں میں سے آخری نبی اور میری مسجد اللہ کے نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد اب تم بولو میری مسجد جی میری مسجد اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان انبیاء کی مسجدوں میں سے میری مسجد آخری ہے یعنی سادہ لوگوں کو اللہ کے نبی نے کس طرح آسان اور عام فہم مثالیں دے دے کے سمجھا دیا تو قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ارواح انبیاء کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت انور کے اندر انبیاء رسول اللہ کی ارواح چمک رہی ہے نور کی طرح میرے اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء سے خطاب فرمایا انبیاء کی ارواح سماعت فرما رہی ہے میرا اللہ خطاب فرما رہا ہے گفتگو رب کرتا ہے گفتگو انبیاء کی ارواح سن رہی ہے اور عنوان تیرے نبی کا ذکر ہے میرے نبی کا ذکر ہے عنوان دو ہے ایک
نبی کی ختم نبوت ہے، دوسری نبی کی آمد ہے، جلوہ گری ہے۔ ایک میلاد مصطفیٰ اور دوسرا عنوان ختم نبوت۔ یہ دو عنوان ہے، یہ قرآن ہے۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ منکروں کو جو بھی انکار کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ہم اعلان کرتے ہیں دعوت غور و خوض، دعوت غور و ایمان، دعوت ایمان و اسلام دیتے ہیں اس قرآن عظیم کی آیت کی روشنی میں۔ دیگر مسائل میں سے آج کے ٹاپک، عنوان اور ٹائٹل کے حوالے سے دو چیزیں ہیں، ایک حضور کی ختم نبوت اور دوسرا حضور کی آمد کا ذکر کرنا۔ یہ سب سے پہلے جو حضور کی ختم نبوت کا ذکر کیا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، اور سب سے پہلے جو حضور کے میلاد کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے اللہ نے کیا ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو حضور کے میلاد کا انکار کرتا ہے وہ بھی شیطان، اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ طریقوں میں فرق ہے، اللہ نے کس طرح منایا، انبیاء نے کس طرح منایا، ہمارے نبی علیہ السلام نے کس طرح منایا، صحابہ نے کس طرح منایا، بعد ہم کس طرح۔ البتہ کتب تفاسیر، تواریخ، کتب سیر سے یہ ثابت ہے ہر دور کے اندر ہمارے نبی کی ختم نبوت کے جلسے بھی ہوتے رہے اور ہمارے نبی کی آمد کے تذکرے بھی ہوتے رہے۔ قرآن عظیم سے یہ ثابت ہے۔ اس پہ آگے کیا فرمایا، ثم جاءکم، ثم تراخی کے لیے ہے، اس میں حضور کی ختم نبوت ہے۔ جاء، آ جائے، اور آنا یہ حضور کا میلاد اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ رسول حضور کی عظمت ہے، یہ عام رسول نہیں ہے، یہ عظیم الشان اللہ کے رسول ہے۔ مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی یہ تصدیق کرتا ہوا تشریف لائے گا، یعنی نبوتوں کی اور آسمانی صحفوں، کتب کی تصدیق اور رسالتوں کی تصدیق ہمارے سونے اور لاجواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نبی کو جس کی تصدیق ہمارے نبی فرمائیں، اور آسمانی کتاب بھی وہ ہے جس کی تصدیق ہمارے نبی فرمائیں۔ ہمارے نبی مصدق ہیں، باقی سب مصدق، باقی مصدق، ہمارے آقا مصدق، باقی مبشر، ہمارے نبی مبشر۔ بے شک بعد میں کہہ لینا، کل کہہ لینا، صبح کہہ لینا، فجر کے ٹائم کہہ لینا، لیکن میرے اللہ کا ذکر کرنا ضرور ہے آپ نے۔ جب آپ کی طبیعت سیٹ ہو جائے گی پھر کہہ لینا۔ باقی سارے انبیاء مصدق، ہمارے آقا مصدق، باقی مبشر، ہمارے آقا مبشر، اللہ اکبر کبیرہ، اور باقی انبیاء بھی ہمارے نبی کے مبشر ہیں۔ مبشر ہیں، ہمارے نبی کی جب ذات آتی ہے تو باقی انبیاء بھی مبشر ہیں۔ میں نے عرض کیا پہلے کہ صرف 2 آیتیں قرآن عظیم کی۔ اب سنیے سورہ صف ہے، یہ ہے سورہ آل عمران، اور آگے سورہ صف۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو بٹھا کے جس طرح آپ اس جامعہ مسجد غوثیہ کے اندر بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد خاتم الانبیاء کو سجا کے اللہ کے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو وجیہ اللہ ہے، جو کلمت اللہ ہے، جو روح اللہ ہے، وہ کیا ارشاد فرماتے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ
سبحان اللہ. یہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، قوم بنی اسرائیل ہے اور خطاب فرمانے والے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جس عنوان جس ٹاپک کو ٹائٹل پہ خطاب ہو رہا ہے وہ عنوان کیا ہے؟ یہ ہے قرآن پاک 28واں پارہ ہے، سورہ صف ہے. صبح پڑھ لینا یا بعد میں پڑھ لینا. عیسیٰ علیہ السلام خطیب ہیں، ہمارے نبی پاک کی ختم نبوت اور میلاد عنوان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹاپک ہے، سبحان اللہ. ٹاپک، ٹائٹل، عنوان، گل سرکار دی ہے. سبحان اللہ. اور گل سرکار دی نہیں، ساری گل ہی سرکار دی ہے. یہ قرآن پاک ہے. دوسری آیت، اب یہ دوسری آیت میں سنا رہا ہوں قرآن پاک کی. ویسے تو سینکڑوں آیات ہیں اس ٹاپک پہ، میں نے پہلے عرض کیا اور وعدہ کیا کہ صرف 2 قرآن پاک کی، تو 2 یہ دوسری ہے. اب 2-3 آیتیں انجیل کی. یہ انجیل ہے جو آج کل گرجا گھروں میں عیسائی پڑھتے ہیں، یہ وہ ہے. کوئی نہیں مانتا تو میں یہاں حاضر ہوں. صبح فرمائیں گے تو صبح فقیر آ جائے گا، کوئی دور نہیں. کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں جو خدمت کر سکیں گے، چائے پانی وہ بھی پلائیں گے، سینے لگا کے سمجھائیں گے بھی، دکھائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. نہ دھکا نہ دھپا نہ گالی نہ ترو، سمجھانے کے لیے فقیر آ جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر عیسیٰ نبی علیہ السلام اللہ قربان گئے. اللہ اکبر. امت عیسیٰ علیہ السلام دیے خطیب عیسیٰ علیہ السلام نے عنوان تیرے تے میرے نبی دی ذات ختم نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد، حضور دی آمد کا تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو، اپنی امت میں، اپنی ملت میں، اپنے بننے والے متبعین کو اپنا تعارف کروایا. اپنا تعارف کروا کے پھر خوشخبری سنائی ہے، انہوں نے بشارت سنائی ہے، بشارت کی ہے. فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعدی، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری تانوں خوش کرنے والی گل دسنا وا. ایسی گل دسن لگا جہدے نال تانوں چاہ چڑھے، خوشی مناؤ، چاہ کرو. او گل دسن لگا پنجابی چ نا، او گل دسن لگا جہدے نال تانوں چاہ ہوئے، خوشی ہوئے. او گل دسن لگا جہدے نال چاہ ہوئے، خوشی ہوئے. وہ گل کی ہے؟ رسول تنوین ہے، التنوین للتعظیم وللتخصیص. تنوین تعظیم اور تخصیص کو ظاہر کرتی ہے، یعنی یہ وہ رسول ہے جڑا عام رسول نہیں، جڑا عظیم الشان تے خاص رسول ہے، عظمتہ والا رسول ہے. فرمایا یاتی، یہ فعل مضارع ہے، تشریف لائے گا، آئے گا، آئے گا، آئے گا. من بعدی، میرے بعد، میرے بعد، میرے بعد آئے گا، آئے گا میرے بعد. آج کے ٹاپک میں یہ 2 لفظ ہے. ادھر کیا ہے؟ ثم جاءکم، اور ادھر کیا ہے؟
رسول یاتی من بعدی، بس دو لفظ ادھر ہے سورہ آل عمران میں آیت 81، اور ادھر دو لفظ ہیں سورہ صف میں آیت 6، دو لفظ ادھر دو لفظ ادھر۔ ادھر کیا ہے؟ اللہ اکبر، ثم جاءکم رسول، ادھر کیا ہے؟ یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ فرمایا تو انو چاہ چاڑن والی گل دسنا، وہ گل دسن لگا جنہیں تسی چاہ کرو، خوشی کرو۔ میرے بعد وہ ہستی تشریف لے آئے گی جنہوں دا اسم گرامی احمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دس دے پہنے انہوں دا اسم گرامی احمد ہے، یعنی آن گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آن گے، تے اسی کیا لیا؟ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا جی، کملی والا آ گیا۔ رب سلم گنگناؤ، کملی والا آگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤں گے، تشریف لے آؤں گے، کدوں؟ فرمایا من بعدی، میرے بعد۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اعتراف فرمایا۔ ہمارے نبی کی آمد کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور ہمارے نبی کی ختم نبوت کا اعلان عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ اس ضمن میں دو آیتیں، مزید ان کی تشریح کی ضرورت تو ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اب دو آیتیں سنو انجیل کی دو آیتیں، انجیل یوحنا، انجیل یوحنا۔ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ نہیں وہ کون آ گیا؟ اللہ اللہ، نہیں وہ آ گیا، کی آ گیا؟ وہ آ گیا، آ گیا، وہ پیچھے دیکھو آ گیا، نہیں پیچھے دیکھو نا پہلے، چلو ادھر دیکھو، چلو ادھر دیکھو۔ آپ کی عظمت کو سلام ہے۔ اب سنو دو آیتیں قرآن پاک کی، دو ہی کہا تھا، تیسری تو نہیں پڑھی۔ اب تین آیتیں سنو، یہ میرے ہاتھ میں انجیل، انجیلیں کئی ہیں، انجیل مرقس ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل متی ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل برنباس ہے، یہ کئی اناجیل ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی مجموعہ ہے انجیل اناجیل کا، یہ مجموعہ ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ وہ ہے جو عیسائیوں سے میں نے لی ہے۔ یہ نیا ہے، یہ نیا مسخ شدہ جو ہے، مسخ شدہ، اس کے اندر یوحنا کی انجیل ہے، اس کا پہلا باب ہے، اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ نے ٹھنڈ کر دی ہے تو منوں بھی لوگ ٹھنڈے ٹھنڈے چاہیے ہیں، بعد میں جو تشریف لائیں گے وہ گرمائیں گے آپ کو، تو مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے چاہیے۔ سنیے ذرا، یوحنا کی انجیل ہے، باب نمبر 1 ہے، آیت نمبر 28 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں یعنی میرے بعد کا آنے والا، یعنی میرے بعد کا آنے والا، سورہ صف میں کیا ہے؟ یاتی من بعدی، یاتی من بعدی، یہ قرآن ہے، میرے بعد تشریف لائے گا، میرے بعد، یہ قرآن ہے، میرے بعد تشریف لائے گا، یہ انجیل ہے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں،
यार अपना रौला नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं उनकी सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, आप भी सुने मैं भी सुनता हूँ, हम सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। 1 मिनट ऊपर हो गया, ये तो बहुत ज्यादती हो गई, और ये तुम नहीं करवाए हैं। मेरा वैसे 5 मिनट पहले छोड़ने का मूड था, अगर बातें नहीं रोकेंगे तो चलो 10 मिनट और बढ़ जाएंगे फिर। जेल बातें कर दो तो चलो कोई गल नहीं, ओ मेरे प्यारे बच्चे ने यही तो साड़ी रौनक ने असल विच। यानी तवज्जो करो, मैं तुहानू एडे ठंडे अंदाज नाल कुरान पे है सिर्फ समझाने वास्ते, मैं भी जरा थोड़ा जा ना सिर्फ समझाने वास्ते कीता है। यानी दोनों हाथ उठा के नारे का जवाब दे रहे ना, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा। अब सुनो देखो, ईसा अलैहिस्सलाम पहले कुरान, अब इंजील। ईसा अलैहिस्सलाम साडे नबी पाक दा जिक्र किस तरह करते हैं यार? मेरा तो सही गल है, दिल करदा है ए जिहड़ी यूहन्ना दी इंजील दे पहले बाब दी 28वीं आयत है ना, मेरा तो दिल करदा है ए पढ़दा जावां ते कुरान पाक दियां आयतां नाल पढ़ के ते फिर तुहाडे सामने सिर्फ बस ए कुरान और इंजील, कुरान और इंजील, बस दिल तो ये है, वक्त नहीं है। सुनिए, यानी मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। अल्लाह अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम नू फरमा रहे ने, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुसी एदो ठंडे भी हो जाओगे ना ते मैं तुहानू जो सुनाया ना, आए हाय किथे असी ते किथे साडे लजपाल आका। सुभान अल्लाह। और ईसा अलैहिस्सलाम जो खुद वो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की शान वाले हैं, फरमा रहे हैं मेरे यानी मेरे बाद का आने वाला जिसकी जूती का मैं तस्मा खोलने के। अल्लाह एडी शान वाला साडा सोना नबी, साडा सोना नबी। अल्लाह अकबर कबीरा। हुन सुनो, एक पंडित बाल मकंद मिल सियानी, पंडित बाल मकंद मिक सियानी, ए पंडित समझदे हो ना, उन्हां दा हिंदुआं दा उन्हें की लिखिया है कुरान ए इंजील। उन हिंदुआं दे पंडित दी गल सुनो, उन्हें की लिखिया है साडे आका दे मतलब, वो कहंदा रुखे मुस्तफा का जमाल अल्लाह अल्लाह, 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 सुबह का वो हुस्न मकाल अल्लाह अल्लाह, सुबह का वो हुस्न मकाल अल्लाह अल्लाह, निगाहों का सिक्का दिलों पर मुसल्लत, निगाहों का सिक्का दिलों पर मुसल्लत, जमाल अल्लाह अल्लाह जलाल अल्लाह अल्लाह, जमाल अल्लाह अल्लाह
وہ پندت نہیں کہتے پیا اور آزاد چھوڑے کہتے اتر آئے خود عرش و کرسی سے جلوے اتر آئے خود عرش و کرسی سے جلوے نبوت کا اوجے کمال اللہ اللہ نبوت کا اوج کمال اللہ اللہ نبوت کا اوج جگت ناتھ آزاد جگت ناتھ آزاد وہ کی کہندے خلیق آئے کریم آئے رؤوف آئے رحیم آئے کہا قرآن نے جن کو صاحب خلق عظیم آئے بشر بن کر جمال اولین و آخرین آئے متاع صدق لے کر صادق الوعد الامین آئے کہتے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی فرما رہے ہیں سن ایک آخری آیت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں اب یہ یوحنا کی انجیل ہے اور یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 16 ہے پہلا یوحنا کی انجیل کا باب نمبر 1 آیت نمبر 28 باب نمبر یوحنا کی انجیل باب 1 آیت 28 اب یوحنا کی انجیل باب 16 باب اور آیت نمبر 7 لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا وہ مددگار اسی جڑا کہتے ہیں نا المدد یا رسول اللہ وہ اسی نہیں کہتے اے تے اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرما چھڑے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرما دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 26 کیا فرماتے ہیں لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی سچائی کا روح باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ ہو عیسیٰ علیہ السلام سادے نبی پاک دی آمد تے ختم نبوت دے نعرے مار رہے ہیں اور حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے قال لليهود ان عیسیٰ لم يمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامت حضرات ذکر یہ 2 آیتیں قرآن کی 3 انجیل کی اور 4-5 شعر جو ہندوؤں کے شاعروں کے پڑھے لکھوں کے سنے ہیں اللہ کریم ان پہ جو گفتگو ہوئی ہے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے نظریہ ہے ایمان ہے اللہ ہم کو اس پہ استقامت عطا فرمائے ہمارا تمہارا آنا جانا قبول منظور فرمائے وما توفیق الا باللہ العلی العظیم